رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں ہی جن دجالون اور کذابون کا تذکرہ حضور نے فرمایا تھا، باخبر کیا تھا، اسی وقت ان کی ابتدا ہو گئی۔ اسود عنسی جیسا دجال پیدا ہو گیا، مسلمہ کذاب جیسا دجال پیدا ہو گیا۔ اسی طرح دیگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے، لیکن اللہ کی ذات پہ قربان جائیں، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر زمانے میں، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر ساتھ ایسے چوکیدار پیدا کیے، ایسے سپاہی پیدا کیے، ایسے مجاہد پیدا کیے کہ جو ہی کوئی اس عقیدے کی طرف ایک قدم بڑھا ہے تو اس شاک کے نبی 100 قدم آگے جا کے اس کا راستہ روکنے کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مسلمہ نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک اعزاز پر حملہ کیا، اور اس پر حملہ کرنے والا دنیا کے بدقسمت لوگوں میں سے سب سے بڑا بدقسمت اور محروم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف امت مسلمہ کے دل کو نہیں دکھاتا، وہ روضہ انور کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دکھاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین اور بے قرار کرتا ہے۔ اس لیے جو نبوت کا، جھوٹی نبوت کا اعلان کرتا ہے، وہ اس پوری کی پوری کائنات کے مرکز اور وجہ کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کرتا ہے، پوری امت کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اس لیے اس عقیدے کے اوپر امت مسلمہ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی سستی نہیں دکھائی، کبھی کاہلی نہیں دکھائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر تیار کیا اور جنگ یمامہ لڑی گئی مسلمہ کذاب کے خلاف، اس میں 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1200 صحابہ جن کی تربیت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، 1200 صحابہ یمامہ کے میدان میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہی وہ جنگ تھی کہ جس جنگ میں صحابہ میں سے وہ صحابہ کے جن کے سینے میں پورے کا پورا قرآن پرنٹ ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، حافظ قرآن تھے، اور کثرت کے ساتھ جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے تھی کہ اگر حافظ قرآن اس کثرت سے شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن حکیم کا کوئی حصہ ادھر ادھر ہو جائے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن حکیم کو یکجا کر کے اس کا نسخہ تیار کرنا چاہیے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان اور اس عظمت اور اس عقیدے پر کبھی بھی اس امت نے سستی اور کاہلی نہیں دکھائی۔ یہ پہلی قربانی ہے جو صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد میں ہے۔ یہ تعداد اتنی بڑی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ساری جنگوں کو، جتنے جہاد ہوئے ہیں ان کے شہداء کو اگر اکٹھا کر لیں گے تو ان سے کہیں زیادہ جنگ یمامہ کی شہیدوں کی تعداد ہے، اتنی تعداد۔ اور پھر ہر زمانے کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، لیکن بر صغیر کے اندر جو عظیم فتنہ پیدا ہوا، تاریخ میں یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس سے بڑا فتنہ کہیں نظر نہیں آتا۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ہزارہا مسلمانوں کے مقدس خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ 1953 کی تحریک میں اور ختم نبوت پر برپا ہونے والی تحریکوں میں
کس طرح مسلمان نوجوانوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا خون اس دھرتی کے اوپر پانی کی طرح بہایا گیا۔ آپ کے لاہور کی مال روڈ، آپ کی مسجد شہداء اور اس لاہور کی گلیاں ختم نبوت کے مجاہدین کے لہو سے سرخ ہو گئی تھی، ایک سیلاب آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ ایسے قبول ہوئے کہ ان کی زندگیوں پر رشک آتا ہے، یہ وہ جہاد ہے کہ اس کے دفاع کرنے والا آمنہ کے لال کی قربت اور عرش والے کی قربت لمحوں میں حاصل کر لیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ وہ مجاہد جو اسلامی مملکت کی سرحد پر ایک رات جا کر پہرا دیتا ہے، گزارتا ہے، فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب کے مقابلے میں اس ایک رات کا اجر اس کے پاس بڑھ جاتا ہے۔ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ اجر اس مجاہد کا ہے جو ایک رات جا کر اسلامی سلطنت کی سرحد پر پہرا دیتا ہے۔ تو ذرا رک کر سوچئے کہ سرحد تو وجود کا نام ہے، زمین کا نام ہے، اور سرحد اگر اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ہو تو اسلام اس کی روح ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ مرتبہ جسم کا زیادہ ہوتا ہے یا مرتبہ روح کا زیادہ ہوتا ہے؟ مرتبہ روح کا زیادہ ہوتا ہے۔ روح نکل جائے تو باڈی ڈیڈ باڈی۔ تو جو مجاہد وجود کی حفاظت کرتا ہے تو دنیا و مافیہ سے زیادہ اجر پا لیتا ہے، اور جو مجاہد اسلام کی نظریاتی سرحد کی حفاظت کرے گا اس کے مرتبے اور مقام کا کیا عالم ہوگا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے اور اس کی حفاظت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ لمحوں کے اندر قبول کر لیتے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس چیز کے لیے وقف کی ہیں ان کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ان کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ آپ کے بر صغیر کا ایک بہت بڑا نام علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ جب سے انہوں نے اس عقیدے کے اوپر کام شروع کیا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، بس پھر بے چین اور بے قرار بیٹھ کے چل کے اس عقیدے کا پرچار کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے لاہور کے ڈاکٹر جلال الدین ڈینٹل سرجن جو اس وقت ہوتے تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے، طاہر رزاق نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ جب بھی وہ لاہور تشریف لاتے تھے ڈاکٹر جلال الدین کے گھر میں ٹھہرتے تھے، اور ایک مرتبہ جب تشریف لائے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر اترے تو اترتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آپ کے گھر نہیں جانا۔ تو بڑا مایوس ہوا، کہاں جانا ہے؟ فرمایا مجھے سیدھا علامہ اقبال کے گھر لے جاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہاں سے سیدھا ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم کے گھر میں آئے اور فرمایا میں الگ بیٹھا، یہ بند کمرے میں علامہ اقبال مرحوم کے پاس بیٹھ کے گفتگو ہوتی رہی، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے گفتگو ہوتی رہی۔ اس گفتگو کے کرنے کے بعد جب یہ رخصت ہوئے دروازے سے نکلے تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا تو ان کے آنسوں سے ان کی جھولی تر ہو چکی تھی، اور وہ ایسے بلک بلک کے رو رہے تھے جیسا بچہ اپنی ماں سے جدا کر دیا جائے تو وہ رو رہا۔ اور میں نے علامہ سے پوچھا کہ کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ان کو سنا رہا تھا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ان کو سنا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں بے چین و بے قرار ہیں، اس لیے کہ بر صغیر میں پیدا ہونے والے غلام قادیانی نے اسلام کے شجر پر کلاڑیاں چلا دی۔